أشهد أن محمد رسول الله۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، آپ کے مولوی سالے ایسے ظالم ہیں، ایسے جھوٹے مکار ہیں، جاہل ہیں، ایسے وہ آپ کو کیا سکھائیں گے؟ آپ کو کیسے اسلام کے کتابوں کا علم اور حکمت کا علم کیسے دیں گے؟ دیکھیں، بہت سارا علم ہوتا ہے۔ اسلام کی کتابوں کا علم ہونا چاہیے، اسلام کی کتابوں کا علم، حکمت کا علم، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اور موجودہ حالات کو پڑھتے ہوئے ایک عالم کو سب کچھ مد نظر رکھ کر اپنی قوم کو تعلیم دینا چاہیے، اپنی قوم کو اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ اے میری قوم، اب تیار ہو جاؤ، شاید اللہ تبارک تعالی ہم میں سے کسی کو وقت کا صلاح الدین ایوبی بنا دے۔ لیکن یہ مولوی گھروں سے بھی نہیں نکلتے ہوں گے، قوم کو کیا سمجھائیں گے؟ ان کو بس چندہ دے دو، پیسے دے دو، ان کے محل میں بیٹھ کر یہ مخملی بستر میں آرام سے چین کی نیند سے چکن بریانی، مٹن بریانی کھائیں گے اور سوئیں گے۔ یہ کیا سکھائیں گے علم اور حکمت کی بات تمہیں؟ تم میں کہ اکثر بعض مولوی ایسے بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ اپنا علم دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض پڑھے لکھے ہیں، قرآن حدیث کا علم ہے، لیکن انہیں حکمت کا علم نہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہیں حکمت کا علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، ان کی کوئی چلتی ہی نہیں ہے، وہ حقیر ہیں لوگوں کی نظر میں۔ چلے تھوڑا قرآن حدیث کی روشنی میں حکمت کا علم بھی سیکھو، اور عالموں کو چاہیے کہ لوگوں کو سکھائے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب ایک ضد پر اڑے ہوئے تھے، ابھی تو جیل میں ہے، ابھی تو جیل میں ہے نا، ابھی تو جیل میں ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ضد پہ اڑے ہوئے تھے اور گنڈا گیری کے غلاظت کی باتیں بولتے آ رہے تھے۔ آؤ ہم تم کو دکھاتے ہیں کہاں رکھنا ہے، ہم تمہارے مچھے پکڑ کے گھسیٹ کے لے آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ سب پورا ٹیم دادا گیری سے بات کر رہی تھی، اور اس ٹیم کا ساتھ پوری قوم دے رہی تھی۔ تو اب نواز شریف کی ٹیم کمزور ہو گئی، کیونکہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ قوم کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو جس کو تم دبانا چاہتے ہو اس کو طاقت چاہیے۔ عمران خان ایک ظالم آدمی ہے، ظلم کر رہا تھا، اپنے ملک کو تباہ کرنے کے راستے پہ چل رہا تھا۔ تو جو دوسری ٹیم ہے وہ تو اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کرے گا نا۔ تو تمہارے پاکستان کا ملک تو امریکہ کی غلامی میں ہی طاقتور ہے، تو جو امریکہ کی غلامی کرے گا وہ طاقتور بنتا ہے۔ تو آپ نے، پاکستان کی قوم نے مجبور کر دیا کہ جا کر امریکہ کی گود میں کپڑے اتار کے بیٹھ جاؤ، وہ مزہ لے گا تو خوش ہو جائے گا، اور وہ پھر جیسا کہے گا ویسا ہم کریں گے، ہماری حکومت بھی آ جائے گی اور عمران خان صاحب سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ ہے نا؟ صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو آپ کی فوج بھی جا کے بیٹھ گئی، آپ کی حکومت بھی جا کے بیٹھ گئی۔ تو اس بار آپ دیکھ لو کہ ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں تو غزہ برباد کرنے جا رہے تھے، پاکستان کو روکنے کے لیے کچھ کرتے، ہندوستان کی فوج لا کے کھڑی کرتے تاکہ پاکستان یہاں آ کے رسی سے بن جاتا، وہاں غزہ تباہ کرتے، کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ذریعے سے ملک کو، پورے پاکستان کو خسرہ بنا دیا، پورے پاکستان کے حکومت، پورے پاکستان کے لوگ، پورے پاکستان کی فوج سب جا کے کپڑے اتار کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ماں۔ اب جب تم سب گود میں جا کے بیٹھے ہو کپڑے اتار کے، تو کیا ضرورت ہے بارڈر پہ ہندوستان کی فوج لانے کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ جب تم مرد تھے
تب ضرورت تھی کہ پاکستان کے بارڈر پر ہندوستان کی فوج کو لے آؤ اور پاکستان کو یہاں روکو ہندوستان کے فوج کے ذریعے، نہیں تو وہ عرب میں جائے گا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا مولویوں، پاکستان کے مولویوں، تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات کیا کرو۔ آپ کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے ہو، اس کے لیے خوبصورت ڈائلاگ مار رہے ہو، صلاح الدین اٹھ قبر سے اٹھ کے آئے گا۔ پاکستان کے مسلمانوں، تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ جس کو علم دیتا ہے، جس کو حکمت کا علم دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو نہیں معلوم، آپ عمران خان صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ استعمال کر کے آپ کے دشمن عمران خان صاحب کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا پاکستان کو خسرا بنا دیا انہوں نے، تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ اور ایسے لوگ اب اندر آئیں گے جو اندر سے پورے ملک کو کمزور کریں گے، پورا پاکستان کھوکھلا ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے یو ایس، امریکن آپ کے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن آپ کو زندہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ابھی ایران کو تمہارے ذریعے سے فتنہ پیدا کرنا ہے۔ تم پاکستانیوں میں سے کوئی اٹھے گا جو راستہ صاف کرے گا، ہمدرد بنے گا پاکستان کا، لیکن راستہ صاف کرے گا امریکہ کا، اور وہ ہندوستان کے خلاف بولے گا، اور ہندوستان اس کو پھر مارنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کرے گا، جس سے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو، اور اس کے بعد ہندوستان سے ایران کو مارا جائے۔ ہندوستان کے ذریعے سے ایران کو مارا جائے۔ ہندوستان میں آئیں گے لوگ، کہیں گے ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، لیکن وہ ہندوستان سے میزائل ماریں گے ایران کو، تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ یہ سارا فتنہ پاکستان اور ہندوستان سے اٹھے گا۔ یہ بہت نازک وقت ہے، پاکستان کے مسلمانوں، یہ یوز کرو، یہ استعمال کرو، عقل استعمال کرو۔ اکثر تمہارے پاکستانیوں کو علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بے وقوف ہو، اس لیے غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ اور عمران خان ون مین شو کرنا چاہتا ہے، ون مین شو میں پورا ملک، پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ بہت بڑا رسک ہے، عمران خان کو ون مین شو مت کرنے دو، اور ان کو بولو کہ تمہارے پاس دولت ہے، تم اپنا کھاؤ پیو مزہ کرو، پاکستان کی فکر چھوڑ دو۔ پاکستان کی فکر پاکستان کے نوجوانوں کو اب کرنا چاہیے۔ پاکستان کے نوجوانوں، اب تمہاری ضرورت ہے ملک پاکستان کو۔ بکے ہوئے غداروں کی ضرورت پاکستان کو نہیں ہے۔ اب کب اٹھو گے؟ کب اٹھو گے؟ کب تک اٹھو، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ سبھی پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گا کہ نازک وقت ہے، دماغ سے کام لو، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، اور اگر تم پاکستان کی بھلائی چاہتے ہو کہ تمہارا ملک بچ جائے اور تم طاقتور بنو، عزت دار بنو، تو وقت کا جو تمہارا وزیر اعلیٰ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے، اور وقت کے وزیر اعلیٰ کو یقین دلاؤ کہ تمہیں اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے ہمارے دشمنوں کی گود میں کپڑے اتار کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور تم مضبوطی سے بیٹھو، اور ملک کے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ کرو، مسلمان قوم کے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ کرو۔ امیری غریبی ہم سب جھیلیں گے، لیکن ملک اور قوم کی عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ ہم جئیں گے۔ ملک کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم سب کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر جہالت پہ ٹکے رہے، عمران خان، میں نے سنا لوگ جو نعرے لگاتے ہیں اب تو ووٹ اسی کو دیں گے جس پر
पर्ची है जेल की, तो फिर दे तुम्हारी इज्जत तो ऐसे ही गई है और भी चली जाएगी, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। फिर वन मैन शो नहीं चलता, सबको लेकर साथ चलो और वक्त के वजीर आला के साथ दो, ताकि मुल्क मजबूत हो। कौम से इख्तलाफ मिटाओ, इत्तेफाक पैदा करो, आपस में प्यार मोहब्बत से मिलकर बातचीत करो, बैठकर बातचीत करो और प्यार मोहब्बत से चलो। तुम में बहुत सारे लोग चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, गलत काम करते हैं। कोई यूएस का गुलाम है, कोई नहीं है, लेकिन चोर है, बदमाश है, शरीफ बहुत कम है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर चलो और मुल्क की हिफाजत करो और किसी एक पर मत डालो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब तुम्हें इज्जत उसी वक्त मिलेगी जो तुम्हारे मुल्क की पेशन गोई है। वो जब पेशन गोइयाँ सच होंगी तुम्हारे मुल्क में, वो आने वाला जब आएगा तब तुम्हारा मुल्क हरा भरा होगा, तभी तुम इज्जत मिलेगी तुम्हें। तुमने वो काम ही वो किया है कि तुमको जलील कर दिया जाए। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, इज्जत पाना है तो वक्त के वजीर आला के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और इज्जत नहीं पाना तो भी तुम्हारी मर्जी, जो करो, तुम्हारा मुल्क है। समझाना मेरा काम है, बाकी समझना ना समझना तुम्हारा काम।